بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چاراگر جس کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اف ہو بیا، اٹھ بھی جاؤ، 9 بج گئے ہیں۔ کیا سارا میلہ مویشیاں بیچ کر سوئی ہو؟ میں اور ممی بامشکل 1 گھنٹہ سوئے ہیں۔ اٹھو جلدی سے، ممی کہہ رہی ہیں بازار جانا ہے ہمارے ساتھ۔ برائڈل ڈریس تو اپنی پسند سے لوگی نا؟ زویا نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ اوہو، سرخ سرخ ڈورے، کجرارے نینوں میں لگتا ہے رات بھر پیا ملن کے سپنے دیکھے۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تمہاری یہ نشیلی سی اکھیاں۔ وہ شرارت سے چہکی۔ اس کی چہکار بیا کے دل پر انگاروں کی طرح پڑی تھی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ وہ لیٹے لیٹے گھر آئی۔ یہ شٹ اپ وٹ اپ بعد میں کر لینا میری جان۔ چلو اٹھو، اٹھ کر ناشتہ کرو اور ہمارے ساتھ جانے کی تیاری پکڑو۔ اس نے بیا کا ہاتھ کھینچا۔ تھوڑی سی مہندی لگی تھی، کیسا لال رنگ آیا ہے۔ دیکھو تو تمہاری ساس تو تم سے خوب عشق فرماتی ہے۔ پہلے تو میں تمہیں جب بھی عید پر مہندی لگاتی تھی کبھی ایسا رنگ نہ آیا، رات بھر لگی رہنے کے باوجود، اور شام تک بالکل پھیکا مٹیالہ ہو جاتا تھا۔ ایسی محبت فرماتی تھی تائی موصوفہ تم سے۔ کیا تھا جو رات کو صحیح سے لگوا لیتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ تم یہاں سے دفع ہوتی ہو یا نہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اسے بے وقوف کو کیا پتا، میرا دل تو ابھی ابھی اسی پھیکے مٹیالے رنگ کی تمنا کر رہا ہے جسے دیکھ کر تائی جی نہال ہو جاتی تھی، اور ہر عید کی صبح عیدی سے پہلے وہ اس کا سرپرائزنگ عید کا جوڑا، میچنگ جیولری، سینڈل اور 5 نیلے نوٹ اس پھیکے رنگ کی ہتھیلی پر دھر دیتی تھی۔ اپنے تایا جی کے عید پر کر آنے سے پہلے تیار ہو کر آ جانا۔ گھر آتے ہی تمہاری صورت دیکھیں تو ان کا موڈ بحال ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ اسے تاکید کر جاتی۔ تلخ یادوں کے کانٹوں بھرے جھولے اسے ایک پل کو چین نہ لینے دے رہے تھے۔ اب اٹھ بھی چکو، ممی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو جلدی سے۔ ممی کی پکار اس نے بھی سنی۔ وہ مجبوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر یوں ہی سر اٹھا کر کمرے کو دیکھنے لگی۔ آج میری اس کمرے میں آخری صبح ہے اور آج کا دن آخری دن ہے۔ اس کے دل سے اچانک ہوک سی اٹھی تو جیسے کمرے کے در و دیوار بھی سسک اٹھے۔ پورے 17 برس کا ساتھ تھا اس 4 دیواری کے ساتھ۔ 4 سال کی عمر میں ممی نے اسے اور زویا کو یہ کمرہ دیا تھا۔ زویا 3 سال کی تھی اور وہ 4 سال کی۔ یہ کیا کسی ٹریجک فلم کی ہیروئن بن کر بیٹھ گئی ہو؟ یار اٹھ بھی چکو اب۔ زویا نے پھر اس کا کندھا ہلایا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں کہ آج میرا اس گھر میں، اس کمرے میں آخری دن ہے، پھر سب کچھ تمہارا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بھیا تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ دیکھو ہم بہنیں کم، دوست زیادہ ہیں۔ میں تمہارے دکھ کو تم سے زیادہ سمجھتی ہوں، مگر کیا تم نہیں سمجھتی کہ یہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ… وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بے شک دل ٹوٹا، اس چوٹ کا نشان رہ جانے کا بھی امکان ہے، مگر کچھ لوگوں کے اصل چہرے تو پہچانے گئے بیا۔ یہ لوگ تو بالکل ناخالص تھے، تمہارے خالص محبت کے لیے بالکل ناموزوں۔ مجھے تو پتہ ہے تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمیشہ وہ فیصلہ فرماتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں آگے چل کر ہوگا۔ بظاہر خوشنما دکھائی دینے والی چیزیں اندر سے کس قدر بدصورت ہیں، اور بظاہر برے لگنے والے لوگ ہمارے لیے کس قدر بھلے ہوں گے۔ بیا اس بات کو وقت پر چھوڑ دو، صرف چند ماہ لگیں گے اور سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ممی کی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، دیکھنا تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اب اٹھو جلدی سے، ممی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ سب کہنا بہت آسان ہے زویا بی بی، جس کے ساتھ بیتے وہ تن جانے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واش روم میں منہ دھونے کے ساتھ اس نے کتنی بار آنسوؤں سے منہ دھویا۔ اتنی دیر لگا دی؟ ممی اس کے سرخ روئے روئے چہرے کا جائزہ لے کر بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید ناشتہ کر چکی تھی۔ ملازمہ گرم چائے لے کر آئی تو بیا نے اپنے کپ میں چائے نکالی اور پینے لگی۔ ساتھ کچھ کھاؤ؟ ممی نے سختی سے کہتے ہوئے مکھن لگا سلائس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ شہاب صاحب اندر داخل ہوئے تو بیا اپنا کپ اٹھا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ناشتہ کرو گے شہاب؟ زویا چاچو کے لیے کچھ لاؤ؟ ممی نے لہجے میں پرانی مروت سموتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی جان، ناشتہ میں کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ چائے بناؤں؟ ممی نے فوراً کپ اٹھایا۔ نہیں شکریہ، میں فیکٹری جانے لگا تھا، آپ سے پوچھنے آیا تھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ جیسے مشینی انداز میں بول رہے تھے۔ ضرورت؟ ممی نے کپ واپس میز پر رکھ دیا۔
ضرورت تو ایسی چیز ہے جس کا منہ کبھی بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ ویسے بھائی صاحب نے رات مجھے مفصل بتا دیا تھا کہ اس قسم کی ضرورتوں یعنی شادی بیاہ کے معاملات کو بھی ہمیں اپنی آمدنی کے معاملات بھی خود ہی مینٹین کرنا ہے، فیکٹری میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ممی جتا کر بولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کو معلوم تو ہے فیکٹری پہلے ہی 3 فیملیز کا بوجھ اٹھا رہی ہے، مزید یہ شادی بیاہ کے اخراجات۔ خیر مجھے سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے اور اس بات کی بھی کہ کل کو ماشاءاللہ سب کی وقت کھڑی ہے سر پر، دیکھوں گی کس کس کی بچت کیسے کیسے شاندار فنکشنز کی متحمل ہوتی ہے۔ ممی کا غصہ ان کے لہجے سے آیا تھا۔ رافع اچھا لڑکا ہے، چاچو نے فوراً موضوع بدلا۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ممی نے ایک سرد آہ بھر کر بیا کو دیکھا۔ میں چلتا ہوں، یہ چیک ہے 50,000 کا، بیا کے لیے کوئی گفٹ خرید لیجیے گا۔ کوٹ کی جیب سے انہوں نے چیک نکال کر عارفہ بیگم کے آگے رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہاب یہ واپس لے لو۔ ممی نے فوراً چیک انہیں اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ بیا جو کچھ اس گھر سے لے کر جا رہی ہے وہی اس کے لیے گفٹ ہے۔ بھابھی یہ میں بیا کو دے رہا ہوں، آپ کو نہیں، پلیز۔ انہوں نے چیک دوبارہ رکھ دیا۔ سچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون غلط ہے کون درست۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ فوراً ہی باہر نکل گئے۔ زویا تم سو گئی ہو جا کر؟ ممی نے جھلا کر زویا کو پکارا۔ جی ممی میں تیار ہو رہی تھی، زویا بھاگی آئی تھی۔ یہ چیک بھی اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لو، اسے جمع کروانا ہے، اور اب تم جلدی سے آ جاؤ، میں ذرا تمہاری تائی سے ملاؤں۔ انہوں نے چلنا تو نہیں مگر مجھے رسماً انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہنا ہے۔ ممی اٹھ کھڑی ہوئی تو بیا کا جی چاہا بھاگ کر انہیں روک لیں۔ ممی رہنے دینا، انہوں نے بہت اچھا کیا جیسے ہمارے ساتھ۔ زویا نے فوراً اس کے دل کی ترجمانی کی۔ بچے یہ دنیا ہے، دنیا داری نبھانی پڑتی ہے، وہ بہرحال اس گھر کی بڑی ہیں، وہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تو زویا کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بیا کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی چائے کے 2 گھونٹ حلق میں اتارے اور کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کپ رکھتے ہوئے اس کی نظر ان ادھورے سرخ بیل بوٹوں پر پڑی۔ تو آج میری شادی ہے، ایسی ہوتی ہیں شادیاں۔ اس نے صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ سریاب کم از کم تم تو میرا یقین کرتے، تم تو مجھے جانتے تھے، اچھے دنوں کا چاہتوں کا کچھ تو بھرم رکھتے، بھلے مجھ سے ناراض ہو جاتے مگر اس طرح اتنے اجنبیت بھرے انداز میں تعلق تو نہ توڑتے۔ تم نے تو یوں کیا جیسے تو یہ صرف بڑوں کا معاملہ تھا، ہمارے درمیان کبھی بھی کچھ نہیں رہا۔ تمہاری محبت، تمہارے دعوے، تمہاری قسمیں اتنی کچی ہوں گی، یہ تو میں نے کبھی ایک پل کو بھی نہ سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ زویا آ جاؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ ممی کی تھکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ ارے آپ اتنی جلدی آ گئی۔ زویا بال باندھ چکی تھی، کندھے پر دوپٹہ اور شولڈر بیگ ڈالے تیار کھڑی تھی۔ ہاں ممی نے مختصراً کہا۔ کیا کہا تائی جی نے؟ زویا کریدے بغیر نہ رہ سکی۔ وہی خفگی، وہی غصہ، ہماری وجہ سے ان کے بچی کا رشتہ خراب ہوا ہے، دونوں میاں بیوی ابھی اسلام آباد جا رہے ہیں ربیہ کے ساس سسر کو منانے۔ کیوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کا رشتہ تو صحیح سلامت ہے، آفت تو ہم پر ٹوٹی ہے ان لوگوں کے ہنگامے کی وجہ سے۔ زویا تنک کر بولی۔ اچھا اب تم اپنی چونچ بند کر کے رکھو، ہنگامہ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ لڑکی کی آبرو تو کان سے بھی نازک ہوتی ہے، ذرا سی بے احتیاطی اس کانچ میں کیسے درار ڈالتی ہے۔ دیکھ تو لیا ہے تم نے، چلو اب دیر ہو رہی ہے، بیا کہاں ہے؟ ممی نے عجلت میں اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ بیٹھی ہے، زویا آہستگی سے بولی۔ بیا تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، کچھ خرید لینا، اپنی پسند ہے، کم از کم شادی کا جوڑا لے لینا۔ ممی اس کی طرف بڑھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے سختی سے کہا۔ سیدھ اچھی نہیں ہوتی بیا، ادھر کیا کرو گی؟ سارا دن ہمیں شاپنگ میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے کہا نا۔ اچھا کلر تو بتاؤ کون سا لائیں؟ زویا فوراً بولی۔ سیاہ لے آنا میرے نصیبوں جیسا، وہ جل کر بولی۔ بیا، عارفہ بیگم نے اسے گھورا تو وہ لاپرواہی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ دوپہر میں ضرور کچھ کھا لینا، ہم لوگ 3 بجے تک آ جائیں گے، کھانے کا آرڈر ولید نے کر دیا ہے، تم دوپہر میں تھوڑا سا ریسٹ کر لینا۔ ممی اس کے کندھے تھام کر محبت سے کہہ رہی تھی۔ بیا میں نے پارلر والی کو فون کر دیا، وہ 3:30 بجے تک آ جائیں گی، تو اس نے جائیے آپ لوگ اب۔ وہ اچانک بے قابو سی ہو کر چلائی تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ جو روپ دکھ کی سیاہی کی صورت میرے چہرے پر اترا ہے، اسے پارلر والی کیا چینج کرے گی؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ شادی کا جوڑا، یادیں پھر کرچیاں بن کر آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔
भैया भाई साफ बात है, शादी और वलीमा का जोड़ा हम दोनों खुद ही खरीदने जाएंगे। इसमें मैं किसी की शमूलियत पसंद नहीं करूँगा। अगले माह मैं आऊँगा तो सबसे पहले हम ये शॉपिंग करेंगे, बाकी की शॉपिंग सब अपनी पसंद से करते रहें। आखिर ऐसा ख़ास मौका हमारी ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आएगा, ठीक है ना? उसने हाथ से बहते आंसुओं को साफ किया। रेड कलर तो बिल्कुल नहीं, और मैरून भी नहीं। टी पिंक भी बहुत कॉमन हो चुका है। तुम बताओ फिर कौन सा कलर होना चाहिए? उसका दिमाग शल होने लगा। मेरी ज़िंदगी से निकल गए हो तुम, दिलो दिमाग से भी निकल जाओ। ज़रा आप मुझे छोड़ो प्लीज़, मुझे इन यादों इन आवाज़ों से आज़ाद कर दो। उसने बेबसी से सोफे पर बैठकर अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। राफी अच्छा लड़का है। चंद मिनट पहले चाचू की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। रोशी, तुम्हारा भाई किस कदर अनरोमांटिक है, बिल्कुल मैथ्स में जियोमेट्री की तरह। उस रात राफे कमरे से निकल कर गया तो उसने रोशी से कहा था, हाय नहीं, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? मोहब्बत करने वाले तो ज़रियाब जैसे होते हैं, अपनी मोहब्बत के हसार में मुकाबिल को जकड़ लेने वाले कि वो कहीं भागना भी चाहे तो भाग ना सके, जैसे मैं। वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। इसीलिए यूं भटक कर खुद से काट फेंका तुम्हारे महबूब ने तुम्हें। ये कौन हंसा था उसके अंदर? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। लाउंज में कोई भी नहीं था। वो थक कर फिर सोफे पर गिर गई। दोपहर कब सहर पहर में डली उसे कुछ पता न चला। सिर्फ 11 बजे भूख ने नढाल किया तो बशीरा को आवाज़ देकर एक कप कॉफ़ी और 2 बिस्किट लेकर फिर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फरियाल आई थी, भैया सो रही हो? वो दरवाजे में खड़े खड़े पूछ रही थी। उसने आंखें और सख्ती से बंद कर ली। इस वक्त उसे किसी का सामना नहीं करना था। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस पलट गई। फरियाल से शुरू से उसकी अच्छी दोस्ती थी। रबिया नकचड़ी थी, वो कम ही किसी से फ्रैंक होती थी। फरियाल और वो एक ही क्लास, एक ही स्कूल में पढ़ते रहे थे, फिर कॉलेज में भी इकट्ठे एडमिशन लिया था। सिर्फ 4th ईयर में आकर उसने एक सब्जेक्ट बदल लिया था और फिज़िक्स से चिमटी रही थी, जिसके प्रैक्टिकल ने आज उसे ये दिन दिखाया था। उसने एक गहरी सांस लेकर करवट बदली। एसी की कूलिंग से अच्छी खासी खनकी हो रही थी, जो 2 दिन पहले होने वाली उस बारिश का नतीजा थी। और रात को मुझे इस घर में सोना पड़ेगा, जहाँ रूम कूलर तक नहीं, छोटा सा गुम कमरों वाला घर, जहाँ मैंने बहालत मजबूरी एक रात रो रो कर गुजारी थी। और अब तमाम जिंदगी उसे एकदम बिजली के कोंदे की तरह लपकती उस सोच ने झटका सा दिया था। उनके घर में किस कदर मच्छर थे, अगर आंख लग भी जाती थी तो मच्छर कानों में आकर गुनगुनाने लगते थे। ओह मेरे खुदा, मम्मी ये आप क्या करने जा रही हैं मेरे साथ? एक और जानलेवा ख्याल, उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद भी दिन रात ऐसे कमीन फितरत घटिया शख्स का सामना करना इम्पॉसिबल। एक एक करके उसे सारी तकलीफ दे बातें याद आती जा रही थी। मम्मी ने सिर्फ जोया और हारिस की ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, वरना जो कुछ ताया जान हमें दे रहे थे, इसमें कम से कम हम पुप्पो से कहीं दर्जा ना सही कुछ बेहतर घर ले सकते थे। मगर मम्मी ने सिर्फ अपनी सहूलत, अपनी आसाइश की खातिर इस घर से हाथ धोना गवारा ना किया। फिर भी आप मुझसे तवक्को कर रही है कि मैं हंसी खुशी तंग दस्ती और गुर्बत के सलेब पर चढ़ जाऊं। कमरे में घुटन बढ़ गई थी। ओह खुदाया, तुम अभी तक बिस्तर में घुसी हुई हो। टाइम देखा है 4 बजने को है, और वो पार्लर वाली बेचारी घंटा भर से ड्राइंग रूम में सूख रही है। कम से कम फेशियल वगैरह तो करवा लेना था। हम पागलों की तरह भागम भाग आए हैं और तुम उसी तरह पड़ी हो। उठो अब, जल्दी करो। जोया खासी अजलत में अंदर दाखिल हुई थी और हस्बे आदत नॉन स्टॉप बोलती है उसे उठाने लगी। जोया, मुझे किसी फेशियल विशियल की ज़रूरत नहीं, तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कोशिश के बावजूद अपना लहजा सख्त ना कर सकी। सिस्टर, तुम्हें सुबह से जितनी सोच विचार करनी थी कर चुकी, अब कुछ भी सोचने का टाइम नहीं। उठो जल्दी से, 7 बजे तो उन लोगों ने आ जाना है। बामुश्किल 3 घंटे, अब टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती। बहरहाल मैं सुमेरा को यहीं भेजती हूँ, मुझे काफ़ी कुछ पैक करना है। प्लीज़ अब मज़ीद ना सताना, जो कह रही हूँ वो कर लेना। मम्मी की तबीयत भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, सुबह से भूखी हैं वो भी, तुमने भी कुछ नहीं खाया। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। जालिम मारे भी और रोने ना दे, उसके दिल से आह सी निकली। फिर उसके बाद किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। सुमेरा ने अपने हाथ की सफाई इन 2 घंटों में जितना दिखा सकती थी दिखाए, और फिर उसने भी कुछ ना बोलने की जैसे कसम खा ली। जब कुर्बानी होना ठहरा तो फिर खामोशी से क्यों नहीं। माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर, अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरी जान, मेरी बेटी किस कदर प्यारी लग रही हो। जैसे ही सुमेरा ने उसे आखिरी टच देकर जेवरात पहनाए, मम्मी कमरे में दाखिल हुई और उसकी बलाएं लेते हुए
انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسے پہلی بار ان کے محبت بھرے لمس میں خود غرضی اور منافقت کی بو آئی تھی۔ سمیرا، تم اسے یہ چادر اڑا دو، وہ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ممی کے کہنے پر سمیرا نے اسے چادر اڑا دی۔ اسی وقت پلید، شہاب بھائی، شہاب صاحب، حارث اور نکاح خواں اندر آئے۔ اس نے ایجاب و قبول کا مرحلہ بہت آسانی اور جلدی طے کر لیا، پیپرز پر سائن بھی فوراً کر دیے۔ سب عارفہ بیگم کو مبارکباد دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح سر جھکائے بیٹھی۔ سمیرا پلیز، کھانا لگ گیا ہے، تم بھی باہر آ کر پہلے کچھ کھا لو، پھر آ کر بیا کو دیکھ لینا۔ زویا عجلت میں اندر آئی اور سمیرا کو ساتھ لے کر چل دی۔ بیا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں بس ابھی آئی، وہ جاتے جاتے کہہ گئی۔ بیا اس قدر چپ کیوں ہو، کچھ بولو نا۔ عارفہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ ان پر ڈال کر جھکا لی۔ یہ چیک بک ہے تمہارے اکاؤنٹ میں میں نے 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ اس کے علاوہ زیورات میں یہ 4 سیٹ اور 12 چوڑیاں کنگن ابھی جیولر کے پاس ہیں، وہ تھوڑی دیر میں لے کر آ جائے گا۔ روشی اور سعدیہ کو ایک ایک سیٹ پہنایا ہے، وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہارے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس ہیں براؤن کلر کے، سعدیہ، روشی اور آفتاب بھائی کے کپڑوں کا سوٹ کیس علیحدہ تیار کروایا ہے میں نے، اور بلیک کلر کا چھوٹا سوٹ کیس رافع کا ہے۔ باقی کراکری اور تھوڑی مشینری میں نے خرید رکھی تھی، وہ ولید کل پہنچا آئے گا۔ فرنیچر اور دوسرے لوازمات کے لیے فی الحال یہ 3 لاکھ روپے۔ وہ اسے ایک ایک تفصیل بتا رہی تھی۔ ممی آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے۔ اس نے اپنی غمگیر خاموشی توڑی۔ شادی کے بعد یعنی آج کے بعد مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ اس نے پلک جھپکے بغیر ان پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ عارفہ بیگم کا رنگ بدلا تھا، ان کے ہونٹ ذرا سے پھڑ پھڑائے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابھی ان باتوں کا وقت؟ ممی پلیز مجھے صاف صاف بتائیے، میں آج کے بعد اس گھر میں آ سکوں گی یا نہیں؟ میں بھائی صاحب سے بات کروں گی، ابھی تو وہ دونوں اسلام آباد گئے ہیں، جیسے ہی ان کا موڈ بہتر ہوا۔ تم تو جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے ملنے، یعنی مجھے اجازت نہیں اس گھر میں آنے کی؟ وہ تیزی سے بولی۔ یہ میں نے کب کہا؟ ممی آپ نے یہی کہا ہے، تایا جی سے پوچھنے کا مطلب ہے انکار۔ اس نے انہیں سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا، آپ جا کر ان سے کہیں گی رخصتی کا، یا میں خود اٹھ کر چلی جاؤں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ کے قریب ہی اس کے گولڈن شوز پڑے تھے، اس نے جھک کر دونوں جوتے پیروں میں ڈالے۔ بیا میری بچی، میں آپ کی بچی نہیں ہوں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ آج کے بعد یہ سمجھے آپ کے صرف 2 بچے ہیں، زویا اور حارث۔ بیا نام کی آپ کی کوئی اولاد تھی بھی تو وہ مر گئی، اور ممی آئی پرومس آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ بھی کسی احسان سے کم نہیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ کہے جا رہی تھی۔ بیا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ ممی نے اٹھ کر اس کا دوپٹہ درست کرنا چاہا مگر اس نے ہاتھ چٹک دیے۔ نہیں ممی، ابھی تو میں آپ کو صحیح سمجھی ہوں۔ آپ نے اپنی پرآسائش زندگی کو میری ذات، میری خوشیوں، میرے وجود پر ترجیح دی، اپنے دونوں بچوں کے مستقبل کو میرے تاریک سائے سے بچا کر محفوظ کر لیا۔ ممی یہ بڑی فتح ہے کہ آدمی 3 یا 4 افراد کی زندگیوں میں سے 3 کو بچا لے۔ آپ کو قربان بھی کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ممی مبارک ہو، آپ نے بہت درست فیصلہ کیا۔ یوں بھی یہ عالی شان گھر، یہ شاندار زندگی، یہ شاہانہ رہن سہن چھوڑ کر کون دیوانوں کی طرح کسی کے کردہ نہ کردہ گناہ کے ہر جانے بھرتا ہے؟ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ تھینک یو۔ چلیں اب۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بھیا تم کچھ کھا تو لو، صبح سے بھوکی ہو اور ادھر جا رہی ہو، ابھی تو رخصتی میں ٹائم ہے۔ زویا ہاتھ میں کھانا کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں کھانا، اور دوبارہ مجھ سے نہیں کہنا، وہ غصے میں کہہ کر دروازے کے پاس پڑی کرسی پر گر سی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے ممی؟ اور وہ سعدیہ پھپھو نے بھی کھانا نہیں کھایا، زبردستی کولڈ ڈرنک دے کر آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی پڑی ہیں۔ آپ ٹھیک ہے نا ممی؟ وہ ماں کے زرد پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتی ہوں، تم اسے کچھ کھلا دو، وہ کہہ کر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر گئی، اسے دیکھے بغیر۔ پھر زویا کا اصرار بھی اسے کھانے کے لیے کچھ مجبور نہ کر سکا۔ او ہو بھائی، باہر تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو چکا ہے، ان سیاہ بادلوں نے تو رات کو بھی گہنا دیا۔ جلدی کرے اس سے پہلے کہ طوفانی بارش شروع ہو جائے۔ ابھی سے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا ہی گیا تھا کہ کسی نے اندر داخل ہو کر کہا تو پھپھو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بھابھی جان، ہمیں اجازت دے، راستہ بھی دور کا ہے اور موسم بھی اچھا نہیں،
عارفہ بیگم نے اسپات میں سر ہلا دیا تو چھوٹی سی بارات جو 3 گاڑیوں میں آئی تھی بہت عجلت میں باہر کی طرف چل پڑی۔ عارفہ بیگم، شہاب صاحب، ولید، ماموں، حارث اور زویا اس کے ساتھ پورٹیکو تک آئے تھے۔ چاچی اور فریال تھوڑی دیر کو آئی پھر اندر چلی گئی۔ سعدیہ، میری بچی، خدا کے بعد تمہارے حوالے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو عارفہ نے روتے ہوئے ان کا بازو تھام کر کہا۔ بیا ان سے ملے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب کا نگہبان اللہ ہے بھابھی جان، اس کے حوالے کریں، میں گناہگار کسی کی کیا حفاظت کروں گی؟ سعدیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 24 سال پہلے انہوں نے جس گھر کو چھوڑا تھا وہ آج بھی ان کے مقابلے میں اسی طرح پتھر تھا۔ بڑے بھائی اور بھابھی تو ملے نہیں تھے، دوسرے نے مروتاً سلام دعا کی تھی۔ اس کی بیوی نے دیکھ کر بھی جیسے نہ دیکھا تھا۔ سعدیہ کا دل 100 بار ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، پھر کچھ بھی ان کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ آج اگر عارفہ بھابھی کو بیٹی کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی انہی غیروں کے صف میں شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر بھیگتی آنکھوں کو چپکے صاف کرتی رہی۔ بارش کا پہلا قطرہ پڑا اور گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے نکل گئی۔ پہلی 2 گاڑیوں میں رافع کے دوست احباب تھے۔ وہ دونوں گاڑیاں کچھ آگے جا کر ہی مختلف رستوں پر ہو گئی۔ اب صرف یہیں ایک گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رافع ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، سعدیہ اور روشی اس کے ساتھ۔ موسم کے تیور دیکھیں، اللہ خیر کرے بیٹا، گاڑی دھیان سے چلانا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ سعدیہ تھوڑی دیر بعد اسی طرح کا کوئی جملہ بول کر ماحول پر چھائی خاموشی توڑ دیتی۔ بادل گرج رہے تھے، دور کہیں بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بیا تم ٹھیک سے بیٹھی ہو نا؟ روشی نے دوبارہ اس سے پوچھا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گھر سے ذرا دور بادل زوردار آواز کے ساتھ گرجے، بجلی چمکی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ خیر رحم میرے مولا، پھپھو نے دہل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بس امی گھر آ گیا۔ 2 منٹ بعد ہی گاڑی ان کی گلی میں مڑ گئی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، ونڈ اسکرین پر تیزی سے حرکت کرنے وائپرز جیسے ناکام ہو رہے تھے۔ ونڈ اسکرین سے آگے دھند اندھیرے کے آگے جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن میں جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی باہر گلی تک آ رہی تھی۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا اور باہر برستی بارش کا شور۔ بیا بیٹا دھیان سے اترنا، آگے پانی ہے۔ پھپھو اتر کر اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے روشی کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے گھر کے دروازے تک کا درمیانی رستہ عبور کیا اور چھوٹی سی دہوڑی میں قدم رکھے۔ ٹھہرو روشی، جاؤ بھاگ کر اندر سے تیل کی بوتل لے آؤ۔ پھپھو نے اس کا بازو تھام لیا۔ اوہو امی، کیا جاہلوں والی رسمیں ہیں، پہلے ہی چلے بس اندر، رافع نے جھنجھلا کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پھپھو نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ امی تیل نہیں مل رہا، روشی اندر سے پکاری۔ چلو بیٹا اندر، بسم اللہ پڑھ کر۔ پھپھو کے ساتھ اس نے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجود نے ان دونوں کو وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ صحن اور دہوڑی کے بیچوں بیچ پھوپھا جان تن کر کھڑے تھے اور خون خوار نظروں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ ٹھہر جاؤ سعدیہ بیگم، وہ تیز آواز میں گرجے۔ کیا تم نے اس گھر کو یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے جو فٹ پاتھ پر پڑی امیروں کی اس رلتی عزت کی کٹی پھٹی گٹھڑی کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو؟ میں اس وقت تک اسے اندر نہیں آنے دوں گا جب تک بتاؤ گی نہیں کہ یہ کیا لائی ہے۔ خالی ہاتھ آئی ہے تمہاری طرح تو اسے اس دروازے سے باہر لے جا کر کسی مسکین خانے میں چھوڑاؤ یا انہیں اپنی اونچی ناک والے بھائیوں کے در پر پھینکاؤ، اندر ایک قدم نہ بڑھانا۔ آفتاب زبیری کی آواز میں زہر ہی زہر تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ باہر گرجتا برستا موسم اور اندر بے رحم انسان۔ بجلی زور سے کڑکی، اتنے زور سے کہ لگا ابھی صحن میں آ گری تھی۔ اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ شاید وہ گر ہی جاتی اگر سعدیہ اسے تھام نہ لیتی۔ اندر آنے دیں ہمیں، یہ وقت ان باتوں کا ہے، پھر بیٹھ کر بات، انہوں نے لجاجت سے کہا۔ بکواس مت کرو، یہی سارا حساب دو گی تو پھر آگے کا راستہ ملے گا، نہیں تو تمہارے پیچھے دروازہ کھلا ہے، اسے گندگی کی پوٹ کو جدھر سے اٹھا کر لائی ہو وہیں واپس لے جاؤ۔ وہ بے رحمی سے چلائے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سعدیہ اسے خود سے چمٹائے ذرا سا آگے بڑھی۔ سنا نہیں تم نے بدبخت عورت، کیا کہہ رہا ہوں میں، دفع ہو جاؤ ان فتنوں کی اولاد کو لے کر ورنہ ابھی۔ پھپھو، بیا کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ آفتاب زبیری نے دونوں کو پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ گرتی چلی گئی، اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ اور یہ تھی اس کی 5ویں ایپیسوڈ۔ پتہ نہیں یار اب آگے کیا ہوگا۔ یہ بڈھا تو بہت ہی کھڑوس انسان ہے اور کھسکا ہوا بھی بہت لگ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔